السلام علیکم، میں ملائکہ ہبا کی فرینڈ۔ آج میں یہ ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہی ہوں۔ چلیں زیادہ باتیں نہیں کرتے اور ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ اسیر طلب از قلم ہبا خان، قسط نمبر 43۔ سب کے ساتھ ایان خان بھی بیٹھ کر ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ اب ہاسپٹل سے ریزائن لینے کا تھا اور ہتیجہ کو علاج کے لیے افریقہ لے جانا چاہتا تھا، جہاں اس کا علاج ممکن تھا۔ ابھی وہ ناشتہ کرتے ساتھ ساتھ گہری سوچوں میں بھی گم تھا جب موبائل پر اس سے میسج موصول ہوا۔ اس نے واٹس ایپ اوپن کر کے میسج دیکھا تو گلے میں گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی۔ ضبط سے مٹھیاں سختی سے بھیجی، ماتھے پر لاتعداد تیور نمودار ہوئے۔ ناشتے سے ہاتھ کھینچے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ سب کو الوداع کہتے وہ ہاسپٹل کے لیے نکل گیا، جبکہ ہتیجہ کی نظروں نے دور تک اس کی پشت کا پیچھا کیا۔ شناور بچہ، عادل سے بات ہوئی؟ دادا جی شناور خان کی جانب متوجہ ہو کر پوچھنے لگے۔ جی داجی، بات ہوئی تھی۔ وہ ہنوز ناشتے پر جھکے گمبھیر آواز میں بولا۔ گھر کا ماحول دیکھ کر اس نے شانزے کے بارے میں بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے معاف نہیں کر سکتا؟ داجی بھرائی آواز میں بولے تو سب کی نگاہ ان کی جانب اٹھی۔ داجی، وہ خود واپس آ جائے گا، کچھ وقت اسے اکیلے گزارنے دیں، ٹینشن نہ لیں، بی پی شوٹ کر جائے گا۔ دلدار خان تراب خان کا بازو تھپتھپا کر بولا۔ فوزیہ خانم خائف نگاہوں سے تراب خان اور باقی سب کو دیکھتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عادل خان کے جانے کے بعد وہ اداس سی رہنے لگی تھی۔ سب لوگ ہی اپنے اپنے معمول پر آ گئے تھے۔ زوریز خان بھی آفس جانے لگا تھا۔ شناور خان بھی کھیتوں کا کام دیکھنے ڈیلی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتا۔ دلدار خان، شعیب خان بھی اپنے اپنے آفس جوائن کر چکے تھے، جبکہ ہانیہ بھی کالج جانا شروع کر چکی تھی۔ منتہا ہمیشہ کی طرح گھر کے کاموں میں دلچسپی لے کر بڑی بہو ہونے کا حق ادا کر رہی تھی۔ سب نے دعوت رکھی تھی زارون خان والوں کے لیے۔ جیسے ہی انہیں علم ہوا اور دبئی جا رہے ہیں۔ آج دوپہر کا کھانا سب نے حویلی میں کھانا تھا اور اس کے بعد شام تک دبئی کے لیے نکل جانا تھا۔ صبح ہوتے ہی پورے گھر میں نور اور مشال نے ہلچل مچائی ہوئی تھی۔ پیکنگ کبھی ایسے کبھی ویسے، ان کی پیکنگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دانیال خان اپنے آفس زارون خان کے ساتھ جا چکا تھا، البتہ حسام خان لمبی چھٹیوں میں نوابوں کی طرح اپنی نیندیں پوری کر رہا تھا۔ آمنہ بیٹا، تم مشال اور حسام کے ساتھ بازار چلی جاؤ، میں نے کچھ ضروری چیزوں کی لسٹ تیار کی ہے، تم اس کی ہیلپ کر دینا۔ لیتے ہوئے جب بھی اسے کچھ کرنے کا کہتی ہوں کچھ نہ کچھ لانا بھول جاتی ہے، اس لیے احتیاط کے طور پر تم ساتھ چلی جاؤ۔ اور ہاں بیٹا، اگر تمہیں کچھ چاہیے تو اپنے لیے لے لینا۔ حدیقہ خانم آمنہ کے روم میں داخل ہوتے ہوئے بولی، جو کہ اپنی پیکنگ کر رہی تھی۔ اسے منتہا سے ملنے کی بے انتہا خوشی ہو رہی تھی، کیونکہ منتہا اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ کال پر تو دونوں کی کبھی کبھی بات ہو ہی جایا کرتی تھی۔ اوکے مام، ضرور میں چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں جا رہی ہوں حسام کو اٹھانے، تب تک تم تیار ہو جاؤ۔ اسے ہدایت دیتے حدیقہ خانم حسام خان کو اٹھانے چلی گئی۔ جب آمنہ ایک فیملی کے مل جانے پر بے حد خوش تھی، جب دل کی گہرائیوں سے ایک آواز آئی، اگر
سب کو پتہ لگ گیا وہ حسام خان کے نکاح میں ہے، سب نے اس سے بدگمان ہو جانا ہے۔ وہ اگلے ہی لمحے پھر سے اداس ہو گئی۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے ساتھ آ جائے گی؟ سلطان شاہ اس سے بے حد نروس ہوتے دیکھ کر استغفار کرنے لگے۔ صبح ہوتے ہی وہ عادل خان کی لوکیشن ٹریس کر چکا تھا۔ اب وہ اس ایڈریس میں جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ ہاں بالکل، مجھے امید ہے وہ میرے ساتھ آئے گی، کیونکہ اس کا نکاح زبردستی کیا گیا ہے۔ اس میں اس کی کوئی مرضی نہیں ہے۔ اس لڑکے کو میری بہن کو طلاق دینی ہی ہوگی۔ میں اپنی بہن کو لے کر ہی آؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تمہیں لگتا ہے وہ لڑکا تمہاری بہن کو طلاق دے دے گا؟ طلاق دینا اتنی آسان بات ہوتی ہے کیا؟ نکاح لفظ اتنا سستا ہے کہ بس نکاح کیا اور پھر کسی کے کہنے پہ طلاق دے دی۔ سلطان شاہ اس کی جانب دیکھتے طنزیہ لہجے میں بولا، جس پر عفنان شاہ واقعی سوچنے پر مجبور ہو کر مٹھیاں بھیج گیا۔ لیکن اس نکاح میں میری بہن کی مرضی شامل نہیں تھی، یہ سب ایک غلط فہمی کے تحت ہوا تھا۔ اگر میں اس کی ٹھیک سے حفاظت کر لیتا تو یہ نوبت ہرگز نہ آتی، لیکن جس نکاح میں لڑکی کی مرضی شامل نہ ہو وہ ہاں ہلا لینا جائز ہے۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے وہ سلطان شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جس پر سلطان شاہ کا قہقہ کمرے میں گونجا۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے تم خالی ہاتھ ہی لوٹو گے۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے آگاہ کرنے لگا، جس پر عفنان کے ماتھے پر تیور بنے۔ لیکن میں خالی ہاتھ نہیں لوٹنے والا، اپنی بہن کو لے کر ہی آؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ گریٹ، کوشش کرنا واپس جلدی لوٹنے کی، ایک ضروری مشن پر نکلنا ہے۔ وہ ایک ہی جھٹک میں گرم گرم چائے اپنے حلق میں اتارتے بولا۔ عفنان شاہ ہلکے سے سر کو جھپشن دیتے عادل خان کے اپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گیا۔ اس وقت صبح کے تقریباً 8 بج رہے تھے۔ صبح فجر کی اذانوں کے وقت اس کی آنکھ کھلی تھی۔ فریش ہو کر اس نے نماز ادا کی، پھر کچن میں آ کر آٹا گوندھا، ناشتہ بنایا اور سارے گھر کی صفائی کی، اور اب تھک ہار کر صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ تھکاوٹ پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ ایک گہرا سانس بھر کر اس نے سر اٹھا کر کمرے کے دروازے کو دیکھا۔ عادل اٹھ تو چکا تھا، اب محترم کے باہر آنے کا انتظار تھا۔ اس کے پاس کرنے کے لیے اور کچھ نہ تھا، اس لیے گھر کے کاموں میں ہی عروہ اپنے آپ کو مصروف رکھنے لگی۔ جاؤ 2 منٹ میں ٹیبل پر ناشتہ لگا لو، وہ کہنیوں کے کف فولڈ کرتے باہر آتے ہوئے بولا۔ ایک غصے بھری نظر عروہ پر ڈال کر وہ ناشتے کی ٹیبل پر جا بیٹھا۔ اس سے بہتر ہوتا گلا گھونٹ کر مار دیتے۔ الزام لگانے کی سزا میں نکاح کرنا ضروری تھا۔ وہ روتی ہوئی آنکھیں پوچھتی نڈال سے وجود کو گھسیٹ کر ڈائننگ ٹیبل پر لائی اور وہاں سے فروٹس کی ٹوکری وغیرہ اٹھانے لگی۔ اس نے چولہے پر جلدی سے چائے کا پانی رکھا اور چائے بنانے لگی۔ گھر کے کام سارے اسے کرنے آتے تھے، بس گول روٹی نہیں بنانی آتی تھی۔ اس کا نقشہ ہمیشہ ہی ٹیڑھا رہتا، کاش سیکھ لیتی۔ وہ جانتی تھی صبح عادل خان پراٹھا کھاتا ہے۔ ناشتے میں آخر ایک مہینے وہ حویلی میں ملازمت کر چکی تھی،
چائے بنانے کے بعد اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر دوپٹے سے صاف کرتی وہ باہر نکلی، پر یہ دیکھ کر اس کی جان ہوا ہو گئی جب بازو فولڈ کرتے عادل خان کے ماتھے پر خالی ٹیبل دیکھ کر بال نمودار ہوئے تھے۔ اپنے چھوٹے سے کچن کی طرف دیکھا جہاں لرزتی اپنی ٹانگوں پر بمشکل کھڑی عروہ اس کے دیکھنے پر نظریں جھکا گئی۔ جلدی ناشتہ لے کر آؤ لڑکی، ٹائم نہیں میرے پاس، یونہی جانا ہے۔ وہ اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کر برہمی سے بولا تو وہ لب کاٹ کر واپس اندر آ گئی اور لب کاٹتے سوچنے لگی اگر وہ چلا گیا وہ گھر میں اکیلے کیا کریں گی۔ عادل خان کو کھانا سرو کرتے وہ اپنی جگہ سنبھال گئی۔ عادل خان کی نظریں پراٹھے اور چائے کے کپ پر ڈالیں اور پھر نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ ہاتھ مروڑتی اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ عادل کے دیکھنے پر نظریں جھکا گئی۔ تعصب سے سر ہلاتے وہ ناشتے پر جھک گیا۔ عروہ بھی اسے ناشتہ کرتے دیکھ کچھ مطمئن ہوتے ناشتہ کرنے لگی۔ ابھی وہ ناشتہ ہی کر رہے تھے جب زور زور سے دروازہ بجنے لگا۔ کیا مصیبت ہے، کون مر گیا ہے؟ عادل خان نے سخت گھوری سے دروازے کو دیکھا اور عروہ کو اندر جانے کو اشارہ کرتے خود دروازہ کھولنے چلا گیا۔ عروہ بھی اس کے حکم کی پیروی کرتی اندر چلی گئی جبکہ عادل خان دروازے کی جانب بڑھتے دروازہ کھول گیا۔ جی کون؟ اپنے گھر کے باہر کسی نوجوان لڑکے کو دیکھ کر عادل آئیبرو ریز کر کے تجسس سے پوچھنے لگا بھلا اس کا یہاں کیا کام؟ لیکن پھر شناور خان کی بات یاد آئی، اسے تمہاری بیوی کا بھائی آیا تھا اسے ڈھونڈنے۔ شناور خان کی بات یاد کرتے اس نے گہرا سانس بھرا۔ عفنان شاہ نے سر تاپیر عادل خان کو دیکھا جو کہ بے حد خوبصورت اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ کے ساتھ ٹائی پہنے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ عروہ باہر سے آتی دھار پر اور عروہ لفظ روتی مچلتی اپنی جگہ سے خوشی سے اچھلی۔ آفی بھائی، وہ خوشی سے بڑبڑائی۔ عفنان جو گارڈ سے لڑ کر اندر داخل ہوا تھا، لاؤنج میں آتے ہی وہ اپنی بہن کا نام لے کر دھاڑا اور اپنی دھار پر سامنے کمرے سے نکلتی عروہ کو دیکھتے وہ خوشی سے جھوم اٹھا جبکہ سامنے کھڑے عادل خان کو دیکھ کر اس کی رگیں تن گئیں۔ سالے صاحب آ گئے، تھک گئے ہوں گے، میں نے سنا ہے کافی ڈھونڈا ہے اپنی بہن کو۔ وہ مسکرا کر بڑے شور سے بات کرتا اس کے غصے کو مزید ہوا دے گیا۔ سر یہ زبردستی گھر میں آ گیا ہے۔ بلڈنگ کا سیکورٹی گارڈ ڈز عادل کو دیکھتے بولا تو اس نے اشارے سے گارڈ کو جانے کا کہا۔ بھائی، عروہ بھاگ کر عفنان شاہ کے سینے سے لگی۔ عروہ کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی رگ و جان میں ایک سکون سا دوڑ گیا۔ پورا وجود خوشی سے جھوم اٹھا۔ عروہ رو رہی تھی۔ وہ اس کی پیٹھ سہلاتے اس کے ماتھے پر کبھی بالوں پر لب رکھے محسوس کرنے لگا جیسے واقعی اس کی شہزادی اس کے پاس۔ اس نے عروہ ڈھونڈ لیا، اب وہ اسے لے جائے گا۔ اپنے سینے پر دونوں بازو باندھے عادل کو بیزاریت سے دونوں کو دیکھنے لگا، پھر نظریں اپنی گھڑی پر دوڑائیں۔ اس کے یونہی جانے کا ٹائم نکلا جا رہا تھا۔ یہاں آ کر اس نے فوراً ہی پروفیسر کی سیٹ سنبھال لی تھی۔ کچھ نہ کچھ کام تو اسے
کرنا تھا چونکہ اس کا تجربہ پڑھائی میں زیادہ تھا۔ وہ استاد بن گیا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں گڑیا، اور تم میری بہن کو ابھی اور اسی وقت طلاق دو۔ عروہ کو اپنے پشت کے پیچھے کرتا وہ انگلی اٹھا کر عادل خان کو وارن کرنے والا انداز میں بولا۔ اس وقت اگر اتنی ہی غیرت جاگ رہی ہے تب کہاں تھی جب بہن گھر سے بھاگی تھی؟ وہ اس کی طرف دیکھتے طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ عفنان شاہ نے غصہ بمشکل ضبط کیا۔ میری بہن کو طلاق دو؟ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی؟ عادل جانزاد عادل کو خاموش دیکھ عفنان تقریباً چلایا تھا۔ عادل خان ڈھیٹ بنے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گیا۔ اگر طلاق نہ دو تو کیا کر لو گے تم؟ عادل خانزادہ اس کے غصے کو ہوا دے رہا تھا اور وہ اس میں کامیاب ہو چکا تھا کیونکہ عفنان کی آنکھیں خون چھلکنے کی حد تک سرخ ہو گئی تھیں۔ جان سے مار دوں گا تمہیں عادل! ان دونوں کو اپنی اپنی کرتے دیکھ عروہ ڈر کر مضبوطی عفنان کی شرٹ کو جکڑا تھا۔ تمہاری بہن میری بیوی ہے۔ تم سے زیادہ اس پر میرا حق ہے۔ میں کبھی اسے نہیں چھوڑوں گا۔ عفنان اپنے ذہن سے یہ بات خارج کر دو تو بہتر رہے گا۔ تمہارے لیے؟ عادل خان کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ وہ خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہاری بیوی ہونے سے پہلے وہ میری بہن ہے۔ تم سے پہلے اس پر میرا حق ہے۔ طلاق دو اسے ابھی اور اسی وقت۔ عفنان آگے بڑھتے عادل خان کے گریبان کو پکڑنے لگا تھا جب عادی نے اسے خود سے دور جھٹکا۔ یہاں تک پہنچنے کی اجازت آج تک کسی کو نہیں دی عادل خانزادہ نے۔ اب اگر تم نے ایسی کوئی حرکت کی صالح صاحب تو تمہارے ہاتھ شریف توڑنے سے میں گریز نہیں کروں گا۔ عفنان کا دل چاہ رہا تھا عادل خان کا سر پھاڑ دے جو اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھ کر اکڑ دکھا رہا تھا۔ میری بہن کو طلاق دو! عفنان پھنکارا تھا۔ عروہ کی آنکھیں بے ساختہ نم ہو گئی تھیں۔ اس کا بھائی اور اس کا شوہر اپنی منمنائی کر کے اس کا تماشا بنا رہے تھے۔ صالح صاحب ہم پٹھان اپنی عزت کے معاملے میں حد سے زیادہ سنگی ہوتے ہیں۔ ہم جان دے دیں گے لیکن اپنی عزت کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ عادل خان کا سخت اٹل اور سنگی لہجہ دیکھ عروہ کو اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ مبادا وہ اس کے بھائی کو نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ تمہیں میری بہن کے ساتھ زبردستی باندھا گیا ہے۔ میری بہن اس رشتے میں خوش نہیں ہے۔ عادل خان تو بہتر یہی رہے گا تم اسے طلاق دے دو۔ عفنان نے کہتے ہوئے عروہ کی طرف دیکھا تھا جو خوف سے کپکپا رہی تھی۔ پوچھو اپنی بہن سے یہ ناخوش ہے میرے ساتھ؟ عادل خان آنکھوں میں سرخی لیے غصے سے عروہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بتاؤ اسے گڑیا کہ تم اس رشتے سے ناخوش ہو۔ عروہ عادل خانزادہ کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے دیکھ پائی تھی۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی تھیں۔ اس کی کپکپاہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا وہ کیا جواب دے۔ اگر بھائی کا ساتھ دیتی تو عادل خان اپنے غصے اور جنون میں آ کر سب کو تہس نہس کر دینا تھا، اور اگر عادل خان کا ساتھ دیتی تو اس کا بھائی اس سے ناراض ہو جاتا، اس سے دور ہو جاتا۔ بولو گڑیا! اسے خاموش کھڑے دیکھ عفنان نے تقریباً اسے جھنجھوڑا تھا۔ عروہ تو جیسے اپنے لبوں پر فکر لگائے کھڑی تھی۔ تمہاری بہن کی خاموشی صاف ظاہر کر رہی ہے صالح صاحب کہ وہ اپنے مجازی خدا کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ تو بہتر یہی رہے گا جس راستے سے تم اپنے قدم لے کر میرے گھر تک آئے ہو اسی راستے سے اپنے قدم واپس
کو لے لو۔ عفنان خان کو عادل کے الفاظ طنزیہ معلوم ہو رہے تھے۔ اس نے التجائی نظروں سے اپنی بہن کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں جا رہا ہوں گڑیا، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تمہارے بھائی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ جب تمہیں میری ضرورت محسوس ہو، میرے گھر کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہیں۔ اور یہ مت سوچنا کہ تمہارا بھائی اپنی اس پیاری سی گڑیا سے ناراض ہو سکتا ہے۔ عادل عروہ کو گلے لگا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے پیار بھرے لہجے میں بولا تھا۔ عادل اپنی بہن کے دل کا حال جان سکتا تھا جو سہمی کھڑی تھی کہ کسی کا ساتھ دے۔ اگر اس نے تمہیں ذرا سی بھی تکلیف پہنچائی مجھے تم فوراً بتاؤ گی۔ عفنان ہونہار نظروں سے یہ عادل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کو آکر کو قتل کر دے۔ عفنان غصے سے بھرا چلا گیا۔ تم بھی اندر آنے کی زحمت کر لو۔ عادل نے اسے بازوؤں سے دبوچتے فلیٹ کے اندر کھینچ کر کھڑک سے دروازہ بند کیا تھا۔ تم میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ دفع ہو جاؤ، بخش دو مجھے۔ میری زندگی جتنے پیسے چاہتی ہو منہ بولی رقم تمہارے منہ پر مار دوں گا، لیکن نکل جاؤ میری زندگی سے۔ وہ اس کے بال نوچے غصے سے دھاڑا۔ چھوڑو میرے بال، جاہل انسان، میں اتنی سستی نہیں ہوں۔ کچھ رقم لے کر تمہاری جان چھوڑ دوں گی۔ تمہیں مجھے اپنا نام دینا ہوگا، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اس کا جبڑا زور سے دبوچتے وہ بے انتہا غصے میں بولا کہ ڈاکٹر سنگیتا کو اپنے گالوں میں درد اٹھتا محسوس ہوا۔ تم مجھے مار نہیں سکتے، تم کبھی قاتل نہیں بننا چاہو گے، میں جانتی ہوں۔ وہ اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرتے ہوئے بولی۔ چاہتی کیا ہو تم آخر بتا دو آج مجھے۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ غصے سے چہل قدمی کر کے بولا۔ عروہ کو گلے لگا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے پیار بھرے لہجے میں بولا تھا۔ عادل اپنی بہن کے دل کا حال جان سکتا تھا جو سہمی کھڑی تھی کہ کس کا ساتھ دے۔ اگر اس نے تمہیں ذرا سی بھی تکلیف پہنچائی مجھے تم فوراً بتاؤ گی۔ عفنان تمہارے لیے کھلے ہیں۔ اور یہ مت سوچنا کہ تمہارا بھائی اپنی اس پیاری سی گڑیا سے ناراض ہو سکتا ہے۔ عادل عروہ کو گلے لگا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے پیار بھرے لہجے میں بولا تھا۔ عادل اپنی بہن کے دل کا حال جان سکتا تھا جو سہمی کھڑی تھی کہ کس کا ساتھ دے۔ اگر اس نے تمہیں ذرا سی بھی تکلیف پہنچائی مجھے تم فوراً بتاؤ گی۔ عفنان ہونہار نظروں سے یہ عادل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ تمہارا نام، وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ اپنے مذہب کو دیکھا ہے؟ تم میرا نام ڈیزرو ہی نہیں کرتی۔ یوں خود کو بہت کچھ کہنے باز رکھتے وہ دبے دبے غصے میں گھڑایا، لیکن مقابل میں بھی ایک بے انتہا ذلیل لڑکی تھی جو کہ اتنی جلدی خوف نہیں کھانا چاہتی تھی۔ میں مسلمان ہو جاؤں گی، لیکن تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ اپنے قدم اس کے جانب بڑھاتی ایک بار پھر اس کے مقابلے آ کھڑی ہوئی۔ محبت، ہا 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 ہا، محبت! تم جیسی گھٹیا عورتوں کی زبان سے محبت لفظ زیب نہیں دیتے۔ محبت ایک پاکیزگی کا نام ہے۔ تم جیسی طوائفیں محبت نہیں کر سکتی۔ ہاں، البتہ ہوس کا نام دیا جا سکتا ہے، کیونکہ محبت ایسی نہیں ہوتی جس طرح کی حرکت تم مجھے پانے کے لیے کر رہی ہو۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے بازو پر سے زور سے جھٹکے وہ 3 سے 4 قدم پیچھے ہوا۔ میں تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، کیا کمی ہے مجھ میں؟ امید کرتی ہوں یہ آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا اور چلتے چلتے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔